بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے بس میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو نہیں دوں گی اس کو، بس خود ہی اسے پالوں گی، خود اپنے سامنے رکھوں گی، خود ہر چیز خود کروں گی اس کی. مائیں کتنی کانشیس ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں کہ کسی کو کوئی ہاتھ نہ لگا، پتہ نہیں کیا کرے گا ان کو. لیکن میں نے دیکھا کہ جب ماؤں کو شدید نیند آتی ہے کہ ذرا سا ان کو لے جاؤ کہیں تاکہ میں سو جاؤں. کتنا کمزور ہے نا انسان، اپنے سارے دعووں میں جھوٹا ہے. لیکن اللہ کی ذات نیند اور اونگ سے پاک، بے نیاز ہے. کوئی اس سے ایسا اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اگلی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کوئی اور جس کا سب کچھ ہو؟ بڑے سے بڑے آدمی کا آپ تصور کریں، دنیا میں وہ اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے لوگوں کی رال ٹپکانے کو، فلاں فلاں آدمی دنیا کے امیر ترین انسان ہے، ایشیا کا سب سے امیر انسان فلاں ہے، یورپ کا فلاں ہے، پوری دنیا کا فلاں ہے، دنیا کے 10 امیر لوگ مثلا. پھر ان کی ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں، یہ اون کرتے ہیں. ان سب کی ڈیٹیل کسی وقت پڑھ کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی صرف پوری دنیا کو بھی اون نہیں کرتا، آسمان تو دور کی بات ہے. کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی، مثلا ایک کراچی شہر ہے، ایک شہر ہے، کیا کوئی اتنا مالدار ہے اس شہر کے اندر کہ پورا کراچی خرید لے؟ نہیں خرید سکتا. تو اگر کوئی شخص ایک شہر نہیں خرید سکتا، ایک ملک نہیں اس طرح خرید سکتا، یا کوئی اتنی علاقہ اپنے اون نہیں کر سکتا، اس کا مالک نہیں بن سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس کے پاس مال دیکھتے ہیں ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی بڑی سے بڑی خوبی جو کسی انسان میں ہو، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی اطاعت نہیں بھولنی چاہیے، اللہ کی مرضی نہیں بھولنی چاہیے. بس کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، ذرا اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں تو فوراً ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو باہر ہی چھوڑاتے ہیں، کیونکہ اب ادھر تو یہ بڑے ہیں نا، ان کے سامنے جھک کے بیٹھنا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یاد رکھو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کی ہر چیز اس کی ہے. اور اتنا صاحب اقتدار، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جس میں یہ جرت ہو کہ وہ اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں آتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا. کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. سورۃ مریم میں آتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہ سفارش کے مالک نہیں مگر جو بنا لے رحمان کے پاس کوئی عہد. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له. سورۃ سبا میں آتا ہے. اور بھی بہت سی آیات ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ شفاعت بس اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخصیت سے قطعاً مروب نہیں ہوتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. شفاعت کرنے والے خود اللہ کے ڈر سے خوف کھا رہے ہوں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث آپ کو سنائے دیتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے پیغمبر شفاعت کرنے سے کس طرح ڈر رہے ہوں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں. یہ سفارش کو یہ حدیث بہت اچھی طرح واضح کر دیتی. یعنی بڑے بڑے ایمان والے لوگ مل کے کہیں گے کہ ہم کسی ایسے کو بھیجیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو جا کے سفارش کرے. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہذا اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے. کیونکہ حشر کا میدان بڑا گرمی کا دن ہوگا، بڑا طویل دن، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ جلد جان چھوٹے اور ہم یہاں سے نکلیں. انتظار ویسے ہی موت ہے، موت سے بھی شدید ہے. وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے؟ حضرت آدم، میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے. کون سا؟ وہ جو درخت کا پھل کھا لیا تھا.
کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا. کون سا؟ بیٹے کے بارے میں. پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں تورات دی. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے. کون سا؟ وہ جو قبطی غلطی سے مارا گیا تھا. کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ، اس کی روح ہیں. لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے. پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا. مجھے اجازت مل جائے گی. جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا. پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو، تمہیں دیا جائے گا. بات کرو، سنی جائے گی. سفارش کرو، قبول کی جائے گی. چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا. پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا. پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا. جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا. پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی کچھ لوگوں کا لمٹ، یعنی جیسے کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ. میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. پھر تیسری دفعہ لوٹ کر آؤں گا. پھر چوتھی مرتبہ عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے ہی باقی رہ گئے جو